السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. پروگرام کے پہلے سے میں بات کریں گے کل ہونے والی ضمنی انتخابات کے. قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی کی 14 نشستوں پر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب اس حوالے سے سب سے بڑا مقابلہ لاہور میں دیکھنے کو مل رہا ہے. بظاہر حکومت اور اپوزیشن کا زیادہ فوکس بھی لاہور کے حلقے ہی نظر آ رہے ہیں. انتخابات کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ ماضی کی شدید مخالف رہنے والی سیاسی جماعتیں اب اتحادی کے طور پر ان انتخابات میں سامنے آئی ہیں. اب اس فیصلے کی دو وجوہات نظر آئی ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ہر صورت شکست دینا ہے، اور دوسری وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہے کہ وہ خاص طور پر پنجاب سے کسی صورت نشست نہیں جیت سکتی. اب اس اتحاد کا تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا، اور خاص طور پر پنجاب اسمبلی جہاں پہلے ہی حکومتی برتری محض 14 ووٹوں کی ہے، کیا ضمنی انتخابات کے بعد یہ برتری کم ہو سکتی ہے؟ اور اگر کم ہوتی ہے تو مستقبل قریب میں کسی بڑے اپ سیٹ کا بھی امکان موجود ہے. اس پر بات کریں گے، اور اگلے کچھ حصوں میں بات کریں عام شہریوں کے ان خصوصی اکاؤنٹس کی جو اب ایف آئی اے اور کئی ادارے بہت دلچسپی سے مانیٹر کر رہے ہیں، اور پھر ایک پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے وہ اپنے مائنورٹی رائٹس کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، اس پر بات کریں گے. جناب باقر صاحب، اگر ہم پہلے بائی الیکشنز پہ آ جائیں سر، زیادہ فوکس لاہور پہ ہے کیونکہ روایتی طور پہ بھی لاہور کو پنجاب کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت بدقسمتی سے پنجاب کو قومی سیاست کا مرکز سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سیاسی بحث میں پڑ جائیں، ایک جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں 11 جو قومی اور 24 صوبائی نشستوں پر جو پولنگ ہو رہی ہے اس میں کئی ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں سر، بلکہ ایک جو یہ رپورٹ آئی افتخار خان صاحب کی، 1700 پولنگ سٹیشنز کو انہوں نے ہائیلی سینسٹیو قرار دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور ان میں سے جو اکثریت ہے ان کی، اور بہت بڑی اکثریت، واضح اکثریت 68%، 70% کے قریب، وہ بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ الیکشنز کے دنوں میں بھی سب سے زیادہ وائلنس بلوچستان میں ہوا تھا اور خیبر پختونخوا میں ہوا تھا. لیکن اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو نیشنل اسمبلی کی کسی سیٹ پر وہاں پہ بائی الیکشن نہیں ہو رہا بلوچستان میں. وہاں کوئی ایسی نشست نہیں ہے جہاں پہ بائی الیکشن کی ضرورت پڑے، اور 2 صرف پروونشل اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو لہٰذا وہ جہاں پہ الیکشن کمیشن کوئی چانسز نہیں لینا چاہ رہا تو وہاں انہوں نے اس لیے کیٹیگرائز کیا ہے کہ جی یہ پولنگ سٹیشنز پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ویسے نسبتاً سیکیورٹی کی سچویشن کافی بہتر ہے اس وقت، اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کل سب کچھ خیریت کے ساتھ ہو جائے، تاکہ یہ جو ہمارے الیکشن کا عمل ہے اب یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. اور پولنگ کے ایک دن بعد تک فوج کی ڈپلائمنٹ وہاں رہے گی تاکہ یہ چیز بھی انشور ہو جائے کہ سیکیورٹی میں اس طرح کے کوئی بڑے بڑے گیپس نہ نظر آئیں. جی وہ وہاں پہ رہتی ہے تاکہ پھر وہ جو ریزلٹس کمپائل ہونے ہوتے ہیں اور الیکشن مٹیریل جو پولنگ سٹیشنز پہ گیا ہوتا ہے اس کو واپس جانا ہوتا ہے. جہاں پہ آپ نے پنجاب کی سگنیفیکنس کی بات کی تو اب کل جو ہے 35 قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہو رہے ہیں انتخاب. یہ 37 پہ ہونا تھا، 2 پروونشل اسمبلیز پہ ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس، ایک تو میاں والی سے ایک راجن پور سے. تو باقی رہ گئے 11 نیشنل اسمبلی کے اور 24 پروونشل اسمبلی کے ہیں. جو 11 نیشنل اسمبلی کے ہیں ان میں سے ایک اسلام آباد کی سیٹ ہے، 8 پنجاب کی ہے، ایک سندھ اور ایک خیبر پختونخوا. جو اسلام آباد میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب لڑنے جا رہے ہیں اس کو، یہ بھی ایک عجیب سلسلہ تھا سر کہ پہلے شاہد صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا الیکشن کے جو ایپلیٹ ٹریبیونل تھا اس میں بہادر رحمان لودھی صاحب کا بھی فیصلہ آیا تھا. اس کو پھر لاہور ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا تھا تاکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پھر سے کنٹیسٹ کر سکیں عام انتخابات میں. اب پھر سے جب وہ ڈیٹیلڈ آرڈر آیا لودھی صاحب کا تو پھر سب نے پڑھا، اس پہ پھر کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی. لیکن اب جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے بائی الیکشن میں شاہد خاقان عباسی صاحب پھر
کھڑے ہونے جا رہے ہیں. یہ بھی ان کی بلکہ پہلی ناکامی تھی. ویسے تو شاید خاقان عباسی صاحب ایک بار پہلے ہاں جی موسٹلی کلین رن ہے. 2002 میں شاید ان کو کچھ مشکلات سامنا کرنا پڑا, بٹ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. تو ابھی جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے وہ تو ایک آپ نے جس طرح بات کی نا وہ تو ٹیکنیکل ایک ایشو ہے ایلیجیبلٹی کا, اور اس کو جیسا کورٹس انٹرپریٹ کرتی رہتی ہیں, اور اچھا ہے کہ ان کو بالآخر ریلیف مل گیا اینڈ از فائنلی کنٹیسٹنگ. تو جو یہاں پہ جو 11 نیشنل اسمبلی کی ہو رہی ہیں الیکشنز, یہ موسٹلی ایک تو پنجاب کا الیکشن ہے, کیونکہ آپ کو جیسے بتایا نا کہ اسلام آباد کے بھی اگر ڈالیں تو 9 سیٹیں 11 میں سے نیشنل اسمبلی کی وہ پنجاب اور پلس اسلام آباد کی ہیں. تو ان میں سے ایک صرف وہ سیٹ ہے جو پی ایم ایل این نے چھوڑی ہوئی ہے, باقی کی سب سیٹیں پی ٹی آئی دوبارہ سے ریکلیم کر رہی ہے ان کو. تو لہٰذا یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کا الیکشن ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں, اور ان میں سے بھی عمران خان کی خود چھوڑی سیٹیں 4 سیٹیں عمران خان کی ہیں. یہی نقطہ جناب یہ کرتے چلے, ہم کئی بار اس شو پہ بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے پچھلے کچھ انتخابات سے, کیونکہ سب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت سے اتنا امپریس ہو گئے کہ اب مختلف حلقوں سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک قومی لیڈر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہ سلسلہ بہت نامناسب ہے. بیچ میں آپ کے پارلیمنٹیرینز نے کوشش کی تھی الیکشن ایکٹ کے ذریعے, اس ترمیم کے ذریعے بھی اس کو پلگ کر دیں کہ آپ 2 حلقوں سے زیادہ میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتے, لیکن جس طرح الیکٹورل ریفارمز کا سلسلہ رہا ہے اس ملک میں سر, اس پر بھی عمل نہیں کر پائے, وہ قانون سازی نہیں ہو پائی. تو اب ہمارے سامنے ہے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب سے 5 حلقوں سے کھڑے ہوئے. چلیں ان 5 میں کامیاب بھی ہوئے, کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا تاریخ میں, لیکن the cost, the expenditure کہ 4 حلقوں پہ اب پھر سے بائی الیکشن ہونے کو جا رہا ہے. وہ تو شکر ہے اس میاں والی کے آپ نے جو ذکر کیا تو اس میں کچھ ان اپوز لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. وہ پروونشل تھی, اس کا ایسے تعلق نہیں ہے. اور ویسے بھی خان صاحب نے شکر ہے میاں والی کی جو سیٹ ہے وہ ریٹین کی. پہلے آپ کو یاد ہوگا میاں والی چھوڑ کے راول پنڈی انہوں نے رکھی تھی, اور میاں والی کے جو ووٹر تھے کافی ناراض تھے کہ جی یہ آپ کی جو ایک وہ ٹریڈیشنل کنسٹیچوئنسی اس کو آپ نے ڈچ کیا ہے. بہرحال سر یہ ہم چیز کب پلگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ یہ پلگ ہوتے ہوئے آپ کسی کے اس رائٹ کو آپ کرٹیل نہیں کر سکتے کہ وہ جناب کنٹیسٹ کر سکے جب تک وہ ایلیجیبل ہے. اگر آپ کی پارلیمان اس چیز پہ ایگری کر جائے کہ ریسٹرکشن لگانے پہ کہ 2 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے, تو میرے خیال میں اس میں بہتری آ سکتی ہے. کم سے کم ہمیں اتنا وہ لمبی نہیں دیکھنی پڑتی لسٹ کے. اب دیکھیں ایک تو 4 خان صاحب کی چھوڑی نشستیں ہیں, 2 پرویز الہی کی چھوڑی ہوئی نشستیں ہیں, اور اسی طرح سے غلام سرور کی, اور یہ پی ٹی آئی اور ان کے الائز کی سیٹیں ہی ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ اس دفعہ انہوں نے اچھا کیا میاں والی کی رکھ لی, اور تو اس میں انہوں نے کافی بڑا رسک لیا ہے کہ لاہور والی, کیونکہ 2 نشستوں پر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی تو شاید پی ٹی آئی کے لیے آسان ہوگا ریکلیم کرنا, لیکن لاہور اور بنو کی سیٹ جو ہے وہ اپنا وہاں پر جا کے ان کو ٹف کانٹیسٹ پڑ سکتا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ انہوں نے ہمایوں اختر صاحب جو ابھی انہوں نے حال ہی میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی ان کو ٹکٹ دیا, اور ان کی کمپین لاہور والے بہتر بتا سکتے ہیں کتنی, لیکن خواجہ سعد رفیق کافی اس پہ کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو ان کا وکٹری مارجن تھا عمران خان صاحب کا وہ بھی بڑا نیرو تھا, 0.36% تھا. اسی طرح جو بنو کی سیٹ ہے NA35 2.84% سے انہوں نے جیتی تھی خان صاحب نے زاہد اکرم صاحب سے, جو اکرم درانی صاحب کے بیٹے ہیں جی. تو یہاں پر ان 2 سیٹس کے علاوہ میں کوئی بڑا اپسیٹ ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا. یہ بھی ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا ان 2 سیٹس پر. باقی شاید پی ٹی آئی اپنے کلیم کر لے گی, اور ایک جو پی ایم ایل این کی سیٹ ہے وہ کلیم کر لیں گے. سر ایک چیز باقر صاحب جو آج نہیں بہت پہلے سے ایک سلسلہ ایک رجحان ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے انکمبنٹ, انہی کا بائی الیکشن ہوتا ہے, اور اس کو پھر لے کے چل کے آپ آصف زرداری صاحب جیسے بھی لیڈران کے بیانات سن لیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ROs کے انتخابات ہوتے ہیں. دی امپلیکیشن بینگ کہ کیونکہ RO کے پیچھے بھی حکومت ہوتی ہے تو انکمبنسی فیکٹر بہت زیادہ وزندار ہوتا ہے. ہم اس چیز کو کس طرح حل کریں؟ اس میں اب آپ کی ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے پہلے بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ جب ROs کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ اپنی مشینری, کیونکہ اب الیکشنز ہوتے ہیں بائی الیکشنز
काफ़ी हलकों पे दोबारा से आपको ज़िमनी इंतखाब जिन्हें कहते हैं होते रहते हैं पूरे 5 साल के दौरान। तो एक अपना एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, बजाय कि ये बाहर से बोरो करके कभी जुडिशरी से कभी दूसरी ब्रांचेस ऑफ एग्जीक्यूटिव से ले के बंदे वहाँ पे अपॉइंट करें। तो ये एक अपना मैकेनिज़्म बना ले, क्योंकि एक मुस्तकिल इदारा है और इन्होंने बार बार इलेक्शन कराने हैं, और ये लोग जब ट्रेंड होंगे और बेहतर तरीके से इसको कंडक्ट करेंगे तो ना किसी पे वो आप उंगली उठा सकेंगे, क्योंकि एक इदारा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होगा। वैसे तो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट ही समझी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको मसाइल सामने आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को आप स्ट्रेंथन करें, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मजबूत करे। लेकिन दूसरा, लोगों की मेंटालिटी भी चेंज करने की ज़रूरत है। कि जब वो देखते हैं कि हुकूमत वक्त एक बैठी हुई है तो वो लामहला वो उसके कैंडिडेट को ही वोट जाते हैं कि शायद हम इनसे कुछ फेवर्स ले सकेंगे। लोगों को भी इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए। वैसे लेकिन वो तो आपके एमएनए का भी कसूर है ना जनाब। अगर आपके जो इख्तियारात में यही है कि जी मैं जाके वादा ये करूँगा कि हम ये सूरज का काम हल करेंगे, यहाँ छत लगा देंगे, यहाँ सड़क बना देंगे, वो तो क्योंकि आप पूरी तौर पे डिवोल्यूशन कर नहीं पाए, तो आपके जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो उस तरह की आपको वादे करते हैं जो शायद आपके नाज़िम को करना चाहिए या आपके लोकल गवर्नमेंट के किसी अफसर को करना चाहिए। लेकिन एमएनएज जो हमारी कौमी कानून साजी करते हैं, जिनको पॉलिसी पे बात करनी चाहिए, वो अब बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गए इन लोकल बॉडीज़ के कामों पे। लेकिन इससे पहले बाकर साहब के उसमें बढ़ें, एक और भी एक दिलचस्प एलिमेंट है कि इन बाई इलेक्शंस के बाद क्या होने का। फवाद चौधरी साहब का ज़रा 1 मिनट बयान सुन लेते हैं। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े हैं तो हाथ पांव भूल गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कल के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे कि वो तमाम नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी हैं, ना सिर्फ हम वो जीतेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो नशिस्तें दूसरी पार्टीज़ ने जीती हैं वो भी जीतेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े। शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश है, और मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ उन्होंने किया है, अब मुस्लिम लीग नून को अपनी नई क़यादत तलाश करनी चाहिए। नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बनने को तैयार हैं, वो तो सिर्फ हम ही लिहाज कर रहे हैं अभी चूँकि हम उस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन नून लीग तोड़ फोड़ का शिकार है, उसका पंजाब असम्बली के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। वेलकम बैक। बाकर साहब, आपने जैसे सुना फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हम लिहाज कर रहे हैं, ठीक। एक तो ये बात आपको सामने रखनी चाहिए। दूसरा, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये भी हम कुछ साल से सुनते आ रहे हैं कि जब मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई होंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, जब मियाँ साहब नाकाम होंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। अब जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो लोग कह रहे हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। फिलहाल मुस्लिम लीग नवाज कायम लग रही है, मुस्तहकम लग रही है और खड़ी हुई है। अभी तक तो किसी को कोई कामयाबी उस तरह से हासिल नहीं हुई है, मां सिवाय जो डिजर्शन इलेक्शन से पहले हुई थी थोड़ी सी, उनके अलावा तो कोई नहीं हुई। और ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आपका ओपोनेंट डिसइंटीग्रेट करेगा तो आप स्ट्रेंथन होंगे। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने मैसेज के ज़रिए जाके और अपने परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन जीतें, ना कि दूसरी तरीके से देखें कि मेरा जो ओपोनेंट है, पॉलिटिकल ओपोनेंट, वो कहीं गिर जाएगा या उसको कुछ मुश्किलात के शिकार होंगे तो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट होंगे। लेकिन यहाँ पर अब इस इलेक्शन में, जैसे आपने उसमें इंट्रो में बात की थी कि अपोजिशन इकट्ठे है, लेकिन अभी बहुत से हलकों में, लाहौर में तो हो गया इम्प्लीमेंट, जो ये शहबाज शरीफ वाली सीट, सॉरी हमजा शहबाज की सीट है, शायद जी वहाँ से नहीं जीतना। लेकिन अब देखिए फैसलाबाद में और गुजरात में, जहाँ पर PMLN को वाकई सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आज भी उसी तरह से वो खड़े हुए हैं। तो वो उस तरह से सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अपोजिशन डिसअरे में है। तलगंग की सीट जो है, जहाँ पे ये जो कजन्स हैं परवेज इलाही वाले, वो उनके आप तो ऑन ग्राउंड समझते हैं तलगंग की सालेक्स उनके अपना चौधरी शुजात साहब के साहबजादे कर रहे, तो वहाँ PMLN का कैंडिडेट विड्रॉ कर गया। उनके पास उस वक्त वहाँ पे रिप्लेसमेंट कैंडिडेट के लिए टाइम भी नहीं था। तो अपोजिशन का इस वक्त स्ट्रेटजी जो है वो मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, और उनको अपने मसाइल भी हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए हैं, नवाज शरीफ साहब अगरचे उनका सेंटेंस सस्पेंड हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपनी शायद अहलिया के इंतकाल की वजह से अभी उस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू नहीं की। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका मुझे कैंपेन में इस तरह से उस तरह से मोमेंटम नज़र नहीं आता, माँ सिवाय वो जो उनकी एक सीट है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम वो भी जीत जाएंगे। चलें सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगले हिस्से में बात करेंगे आम शहरियों के उन खसूसी अकाउंट्स की जो FIA को बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लगी है। रहिएगा हमारे साथ।
سین دکھایا تھا. میں نے بولا بھائی میرا تو سین اردو میں, یہ انگلش کے اوپر تو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں, کیوں میں پڑھا ہی نہیں ہوں. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں بات کریں گے عام شہریوں کے ان خصوصی اکاؤنٹس کی جو اکاؤنٹ تو ان کے ہیں مگر ان میں موجود پیسہ ان کا نہیں. آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی دور دراز علاقے کے شہری کے اکاؤنٹ میں اربوں اور کروڑوں روپے موجود پائے گئے جن کی ان کو خبر ہی نہیں. اب ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات میں مصروف تو ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں. اور دوسری جانب جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کی بات بھی کریں گے جس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو تحقیقات کا سامنا ہے. اب اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور اگلے کچھ حصوں میں بات کریں گے پاکستان میں عبادت گاہوں پہ قانون سازی. جناب ابھی اس سے پہلے کہ سر ہم ڈسکس کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا غلط طور پہ ان چیزوں سے ایکیوز کیا جاتا ہے, ذرا سعید غنی صاحب کی بات سن لیتے ہیں اور پھر میں سر انہی کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کوئی بھی ایسی چیز جب سامنے آتی ہے کہ جس کے اندر پیسوں کی بات ہو یا کوئی غیر قانونی کام ہو, وہ فوراً پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. ہم سے نہ پوچھیں, ایف آئی اے سے پوچھیں جس نے اس فالودے والے کو بلایا تھا, اس سے پوچھیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کس کے تھے. جناب اب سعید غنی صاحب جب بھی ویسے بات کرتے ہیں کنسیڈرڈ ہوتی ہے, ویل ریسرچڈ ہوتی ہے. اب جو انہوں نے فلودے والے کا ایک حوالہ دیا, یہ ایک شخص ہیں سر عبد القادر صاحب, اورنگی ٹاؤن میں وہ رہتے ہیں. ان کا ایک فلودہ کی دکان ہے اور ان کو پتہ چلا کہ 2 ارب روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں. اور ابھی ہم نے انٹرو میں بھی یہ چلایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو سگنیچر ہے, دستخط جو ہے وہ انگریزی میں, مجھے انگریزی آتی نہیں ہے, یا اگر دستخط اردو میں ہوتا تو شاید اس چیز کو میں بلیو بھی کر سکتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکاؤنٹ بھی انہوں نے کھولا تھا جب انہوں نے سرجانی ٹاؤن میں گھر خریدا تھا, تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک سر, اب یہاں سے ہٹ کے جو سعید غنی صاحب نے بات کی ہے, اگر سر ایک یہ عبد القادر صاحب کے اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ پیسے مل جائیں تو آپ آٹومیٹکلی کیوں پیپلز پارٹی پہ آتے ہیں, یہ بتائیں ذرا. نہیں, پیپلز پارٹی کا تو ایک پرانا ہے, ایک وکٹم ہوڈ کا کارڈ. نہیں بڑا آپ آتے کیوں ہیں, وکٹمائزیشن ان کی جائز نہیں ہے کہ آپ آٹومیٹکلی سوچتے ہیں پی 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 کا. پیپلز پارٹی کا کیونکہ ان پہ اس طرح کے معاملات رہے ہیں تو شاید سب کی گھوم کے نظر ادھر جاتی ہے. لیکن جہاں پر آج جو اصل کیس تھا بے نامی اکاؤنٹس کا, جو پہلے شروع ہوا 33 اکاؤنٹ سے شاید شروع ہوا اور 35 ارب کی منی لانڈرنگ کا قصہ تھا, اس میں زرداری گروپ بھی تھا, اومنی گروپ بھی تھا, اور یہ سارے گروپس جو کہ زرداری صاحب کے ارد گرد آپریٹ ہو رہے تھے تو ان سے تھا, تو لا محالہ وہ ان کے تو چلے الیجڈلی تو وہ وہاں پر جا کے ان کے ساتھ ان کے جوڑا جانا. اب کسی اور کا اکاؤنٹ کہیں پہ نکلے تو وہ زرداری صاحب سے تو نہیں جوڑ رہے نا, جہاں پر ان کو شک ہے. ابھی آپ دیکھیں اس کی انویسٹیگیشن کس طرح سے بڑھ رہی ہے اور وہاں پر جو اور بزنس گروپس کا بھی بیچ میں لنکیجز آ رہی ہیں, تو اب سندھ گورنمنٹ کے ارد گرد بھی انویسٹیگیشن کا دائرہ جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جے آئی ٹی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بتائیں کہ جو شوگر انڈسٹری کو سبسڈیز کن کن ملز کو دی ہے, آپ نے کن کن لوگوں کو ٹھیکے دیے ہیں, آپ نے کدھر وہ اپنا جو سکھ انڈسٹریز کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں. تو یہ سب چیزیں اب انویسٹیگیشن سندھ گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے. سندھ گورنمنٹ سندھ میں حکومت کون کر رہا تھا اتنے عرصے سے؟ پیپلز پارٹی کر رہی تھی. تو یہ سوالات اگر پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھے جائیں گے تو پھر کس جماعت سے پوچھے جائیں گے وہاں پر؟ اچھا باقر صاحب, ایک اور شخص ہیں جنہوں نے آپ کو پتہ ہے جمہوریت کا جو پرچم ہے وہ بھی بہت بلند کیا تھا, ایان علی صاحبہ. ان کے خلاف بھی ساری اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی تھی, ڈیپ اسٹیٹ شروع ہو گیا تھا, ان پر جھوٹے الزام لگائے تھے اسی یہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں. اب جس طرح سعید غنی صاحب نے کہا کہ جی گھوم پھر کے ہم پہ پھر سے نظر آ جاتی ہے, تو یہ بھی سر بڑا کوئنسیڈنٹلی آپ پھر سے ایان علی صاحبہ کا نام ڈریگ کر رہے ہیں. ان کا بھی اب یہ بہت ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فیک اکاؤنٹس کیس, یہی جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا, ایف آئی اے کو ایک لنک ملا ہے ایان علی صاحبہ کے ساتھ کہ بوگس بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس میں ٹرانزیکشنز آف ملینز آف روپیز ہیو بین میڈ ان ایان علیز فرام فیک اکاؤنٹس. تو یہ سر یہ جو سازش کی جال ہے یہ آپ اس کو وسیع اس کو یہ تو بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے کہ میں نے بتایا نا آپ کو, جیسے کہ 35 ارب سے شروع ہوا, بعد میں جب میں نے سنا
کہ یہ جو انویسٹیگیٹر سمجھ رہے تھے کہ 135 بلین کا ہوگا، اب 200 بلین پہ بات چلی گئی ہے. تو یہ چونکہ وائٹ کالر کرائم کو اسی طرح سے چھپایا جاتا ہے کہ اتنا ویب بنا دیا جائے اکاؤنٹس کا اور ٹرانزیکشنز کا کہ آپ ایکچول اس ہاتھ تک نہ پہنچ سکیں، کبھی پیسے ادھر سے ادھر جا رہے ادھر جا رہے. تو یہ اسی طرح سے وائٹ کالر کرائم کمٹ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک سر. اور اگر 29 بے نامی اکاؤنٹ ہیں، ان کا لنک بھی ہے سمٹ بینک سے، سندھ بینک سے، یو بی ایل سے، تو یہ جو ایکسٹینٹ ہے سر منی لانڈرنگ کی، یہ آپ کو بہت زیادہ براڈ نہیں لگتی؟ وہی میں کہہ رہا جو ہوں، اب بیچ میں آصف زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. یہ ابھی تک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے رکے گا کہاں پہ سلسلہ، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا 35 ارب کی ٹرانزیکشن سے شروع ہوتا ہے اور 200 بلین کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے انویسٹیگیٹرز وغیرہ سے سنا ہے کہ 200 بلین تک کی ٹرانزیکشن ان اکاؤنٹس میں ہوئی ہیں. تو یہ کافی بڑا ایک اسکینڈل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی کھل رہا ہے، سب کے سامنے بھی ہے. اس کی فل سکوپ کسی کے سامنے ابھی تک پوری طرح نہیں ہے. لیکن اس تصویر کا سر دوسرا رخ شاید یہ ہے، کیونکہ ہمیں ہر جگہ آپٹمزم تلاش کرنی چاہیے کہ یہ جو سارا پیسہ ہے یہ باہر سے نہیں آ رہا. بے شک یہ ساری منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، یہ ود ان پاکستان ہے، تو بے شک کرپشن ہو، لیکن یہ ہماری معیشت کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ نہیں؟ اسد آپ کے اندر کے آپٹمسٹ کو سلوٹ کرنا پڑے گا. سر آپ جمہوریت کو سلام پیش یہ جو سر آپ جو پیپلز پارٹی پہ کانسٹنٹ کرٹیسزم کرتے ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی سر. ترقی پمات ہے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اگلے حصے میں بات کریں گے زینب کے قتل میں پھانسی کی سزا پانے والے قاتل کی، جس میں پھر سے اب زینب کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پھانسی ایک مختلف طور سے کی جانی چاہیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں بات کریں گے زینب قتل کیس میں جو پھانسی کی سزا پانے والے قاتل کو بلیک وارنٹس اس کے ایشو ہو گئے. صدر پاکستان کو رحم کی اس نے اپیل کی، جسے فوراً مسترد کر دیا گیا اور اب اس سزا پر عمل درآمد 17 اکتوبر کو ہو جائے گا. جناب باقر صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سلسلہ ہے اس نے ملک کو پھیلا کے رکھ دیا تھا. 4 جنوری کو زینب وینٹ مسنگ، اور اس کے بعد اس کا ریکور ہونے کے بعد پھر پنجاب گورنمنٹ نے عمران علی کو گرفتار کر لیا تھا 23 جنوری کو. وہ تب بھی پرائم سسپیکٹ تھا، اور اس کے بعد پھر ڈی این اے ٹیسٹنگ، فورینزک ٹیسٹنگ کے بعد، اور یہ میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، نے ثابت کیا کہ عمران علی مجرم تھا اس کیس میں. اس کے بعد ATC میں یہ کیس گیا تو پھانسی کی سزا ہوئی. ہائی کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا، عدالت عظمیٰ نے بھی اس کو اپ ہولڈ کیا. کھوسا صاحب کا فیصلہ تھا، اور اب 17 اکتوبر کو پھانسی ہونے کو جائے گی. لیکن وہ اب ڈبیٹ پھر سے اجاگر ہو گئی ہے، جو پہلے سینٹ میں بھی ڈسکس ہوئی تھی. یاد ہوگا آپ کو کہ جی کیا جو اس طرح کے سب سے ایکسیپشنل اور انتہا پہ جانے والے کیسز ہوتے ہیں، کیا اس میں سر عام پھانسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہے؟ سر عام پھانسی پھر فیصلہ چلے. انہوں نے کوئی ایسا کیا نہیں، کوئی ڈیسائسو ڈیسیژن، لیکن کیونکہ اس پہ ڈسکشن ختم ہو گئی، یہ بھی اب ریگولر طریقے سے اب پھانسی ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی نا، جو یہ مجرم ہے، اس کے صرف زینب کے کیس میں نام آتا ہے، لیکن اس نے 9 اس طرح کی وارداتیں کی تھی، جن میں سے 5 کا یہ گلٹی ہو چکا ہے. اس میں مجرم اس کو قرار دیا گیا اور سزائے موت اس کو دی گئی ہے. اور جو کچھ اس نے کیا یہ قابل مذمت ہے، اس کی سزا بھگتنی چاہیے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سر عام پھانسی ہو یا پبلک ایگزیکیوشن، یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لوگ ہیں ان کو فردر ٹراماٹائز کرتے ہیں، ان کو ایک تکلیف و کرب میں سے گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ انسان کی زندگی ہے کہ سب کے سامنے لی جائے تو وہ میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں ہے کہ انسان کی ایک سپریم کورٹ کی اس طرح کی رولنگ بھی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ انوائلیبل ہے، اس کی ڈگنیٹی، اور آپ کا جو آرٹیکل 14 ہے اس کی بھی آپ کو ملوز خاطر رکھنا ہے. تو اصل مقصد جو اس طرح کی سزا ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے ڈیٹرنس، کہ جی آئندہ لوگ اس طرح کا کام نہ کریں اور اس سے خوف زدہ ہوں. یہ بلا شبہ یہ مسئلہ ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ڈیٹرنس جو ہے وہ آپ کی میڈیا کے تھرو بھی آ جاتی ہے، کیونکہ جب اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، اس کی ڈیڈ باڈی باہر آئے گی، یہ سب کچھ
آپ کی میڈیا پر کور ہوگا, بڑے ڈیٹیل سے, بڑی مائنیوٹلی کور ہوگا, تو یہ میسج جو بھی یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی مسئلہ سینٹ کی کمیٹی نے ریفر کیا تھا, اور ان کی بھی جہاں پر تھا انہوں نے اس کی لیگل پروویژنز کی بات کی, اور جس طرح ابھی ان کے والد بھی سیکشن 2280 کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے انڈر الاؤڈ ہے, لیکن جیل کے مینول میں میکسیمم 12 لوگوں کی اجازت ہے کہ وہ وٹنس کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ڈیبیٹ ہو چکی ہیں, اور وہاں پر بھی یہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ڈیٹرنس جو ہے میڈیا اپنی رپورٹنگ کے تھرو کر سکتا ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ بھی آپ نے بلیک وارنٹ ایشو کر دیا اس آدمی کے لیے, اس سے پیچھے بھی باقر صاحب وہ جو تمام سلسلہ ہے وہ ان ریزالوڈ ہے, قصور چائلڈ ابیوز کیس. اب اس شو میں ہم نے بار بار اس چیز کو دہرایا ہے, اس پہ وہ کہیں نہیں گیا. تمام پولیس کے جو افسران تھے وہ اس میں شامل تھے, نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جب ادھر گئی تھی اس جسٹس علی نواز چوہان صاحب کی سربراہی میں, انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ آپ نے تو ڈی این اے رپورٹس کچھ سال تک آپ کو وہ واپس نہیں ملی فورینزکس کے, تب بھی آپ نے انہی لوگوں کو معطل کیا تھا, اس سے آگے وہ سلسلہ نہیں بڑھا. تو یہ جو اینڈیمک باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سماج سے تعلق رکھتی ہیں, جن میں آپ جان کے جانا نہیں چاہتے, وہ جب تک نہیں ہوگا تو اس طرح کا سلسلہ پتہ نہیں سر حل کیسے ہوگا, کس طرح امید کرتے ہیں کہ جتنی انویسٹیگیشن اور جتنی انفارمیشن اس سے چاہیے تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی ہوگی. باقی جو سوسائٹل چینج ہے وہ کافی ٹائم لیتی ہے. سوسائٹل چینج کافی ٹائم لیتا ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ان پولیس کے ساتھ انکوائری نہیں کر سکتی, وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ کیا کوئی قصور کا ایم پی اے اس میں شامل تھا, وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ جب اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں فورینزکس کی کارروائی کس حد تک ہوتی ہے. تب آپ کو سٹرکچرل ریفارمز چاہیے تھے, لوگ قصور میں باہر آ گئے تھے احتجاج کرنے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تب کی حکومت نے بھی سسپینشن سے آگے کچھ بھی نہیں کیا, ایک بہت بڑا کور اپ تھا سر. امید یہ ہے کہ اگر جب آپ پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو آپ قصور چائلڈ ابیوز اسکینڈل کو بھی غور سے دیکھیں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان میں موجود غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی, اور اس کو کس طرح انسینٹیوائز کرنا چاہیے, اس پورے پروسیس کو, ان عبادت گاہوں کو پرزرو کس طرح کرنا چاہیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخری حصے میں بات کریں گے پاکستان میں موجود غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی. سالانہ کی بنیاد پر ہزاروں غیر ملکی زائرین پاکستان کا دورہ کرتے ہیں. اگر ان عبادت گاہوں کا انتظام مزید بہتر طریقے سے چلا کر آنے والے زائرین کو اچھی سہولیات فراہم کی جائیں, ویزا پالیسی میں نرمی کی جائے, تو یہ اقدام پاکستان کو سیاحتی نقشے پر کتنا نمایاں کر سکتا ہے اور ملک کا مثبت امیج کتنا اجاگر ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں بات کرنے کے لیے سماجی کارکن ایاز جرار صاحب. جی ایاز صاحب ویلکم. ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کچھ ریاست کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی ہے, فی الحال کیا کوتاہیاں آپ کو نظر آتی ہیں ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے, اور اس کو امپروو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ میں یہ کہوں گا کہ پوٹینشل. ٹھیک ہے, اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو امریکہ کینیڈا کو ملا کے کم و بیش 900 سے ملین کے قریب سکھ حضرات ہیں جو کہ رہ رہے ہیں. پاکستانی عنصر جو امریکہ کے اندر تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب پاکستانی امریکن وہاں رہ رہے ہیں, اور وہی نمبر انگلینڈ کے اندر لے کے جائیں تو سکھوں کی تعداد تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب وہاں پہ ہے. تو جب یہ نمبر سارے آپ دیکھیں اور پھر ان کو کمپیئر کریں اپنے ملک کے اندر ریلیجس پلیسز کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نمبر کو یوٹیلائز کیا جائے تو بہت بڑا ریمیٹنس ملک کے اندر آ سکتا ہے. باقی جہاں تک کوتاہیوں کا اور باقی چیزیں وہ ساتھ ساتھ امپروو ہو سکتے ہیں. میرے خیال کے اندر ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اویئرنیس لے کے آیا جائے یہاں پہ, اور پھر ساتھ ساتھ اس کو امپروو کیا جائے. ٹھیک, اور اس ٹریول کو انسینٹیوائز کرنا, چاہے وہ ویزا کی پالیسی کو نرم کرنا ہو, چاہے ریاست کو اس سلسلے میں کچھ چیزوں کو انسینٹیوائز کرنا ہو, وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں, وہ مثبت اقدامات کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس, اس کے بعد اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ابھی تک تو اس طرف اتنی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ جو امریکہ اور کینیڈا کے اندر سکھ حضرات رہ رہے ہیں. دیکھیں انڈیا سے جو ہر سال 4 دفعہ لوگ سکھ یاتری آتے ہیں یہاں پہ,
ان کی فیسیلیٹیشن تو تھوڑی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اوورسیز کی، کیونکہ اوورسیز کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہیں، اتنا خرچہ کر کے یہاں پہ آتے ہیں، تو انہیں سینس آف سیکیورٹی از نمبر 1 آف کورس. اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹ کرنا ان کی ریلیجیس پلیسز پہ جا کے، اور یہاں پہ پھر ان کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر، اور اس کے بعد ان کو ارد گرد جگہوں پہ لے کے جانا. تو یہ ساری چیزیں ایک پیکج کی طرح ہمیں انہیں آفر کرنا چاہیے. اچھا، جو ایاز صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں اور ویسٹ میں موجود سکھوں کی، اگر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف چلے جائیں تو بدھ جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر کافی زیادہ سائٹس ہیں جو بدھا کی سائٹس ہیں، وہ آ سکتے ہیں. مسئلہ یہاں پر جو میری نظر میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہے، ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر ہمارا اچھا نہیں ہے، ہمارے روڈز اور یہ ہوٹلز وغیرہ کا خاص طور پہ یہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ فوری طور پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن یا ہمیں آئندہ پلان کرنا چاہیے جی آئندہ 5 سال 10 سال میں ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے تب جا کے یہ ٹورزم شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات وہی آ گئی کہ پوٹینشیل از آلویز دیئر، امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ سے ہوتی ہے، لیکن بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لینا ہے. نئی گورنمنٹ آئی ہے، ہمیں تو بہت اچھی وائب آئی ہے اوورسیز پاکستان، کیونکہ ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمیں تو بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، ناٹ اونلی امریکن مسلم کی طرف سے، سکھ حضرات کی طرف سے بھی، کیونکہ ان کے لیے یہ مکہ مدینہ ان کے لیے ریلیجیس پلیسز ہیں. جس طرح وہاں پہ سعودیہ میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہماری ایک ریلیجیس اٹیچمنٹ ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی ہے. اور بینگ اے بزنس پرسن اوور دیر، مجھے تو بہت زیادہ فیڈ بیک آتی ہے جی کہ ہمیں بتائیں، ہمیں راستہ دکھائیں، بیکاز وی وانٹ ٹو گو دیر. تو انہیں اویئرنیس تھرو our embassy over there. اس کے بعد یہاں پہ ڈفرینٹ پروگرامس کرنے چاہیے. میڈیا کین پلے ویری گڈ رول ان دس ریفرنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم آگے چلنا چاہیے. جہاں تک نمبرز ہیں، اسٹیٹسٹکس، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر سال کم و بیش 100 ملین سے بھی زیادہ ریمیٹنس اندر لے کے آ سکتے ہیں جسٹ ان دس انیشیٹو ٹورزم کے اندر. بالکل ٹھیک. ایاز جرار صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا اور اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور میرے خیال سے جناب ریمیٹنسز سے ہٹ کے بھی یہ پاکستان سافٹ امیج سے بھی ہٹ کے سر، مثبت امیج سے بھی ہٹ کر آرٹیکل 20 کے تحت یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ نہ صرف ان عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کریں لیکن اپنے شہریوں کی بھی، جو حالانکہ وہ تو ایکسپرٹس کی بات کر رہے تھے، یا جو ڈایاسپورا میں جو سکھ حضرات ہیں، بے شک وہ پہلے ہندوستان میں ہوتے، کہیں اور ہوتے، ان پہ آپ بھی یہ واجب ہے کہ آپ کسی طرح سے اس فنڈامنٹل رائٹ کو سمجھیں، ان عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پورا انفراسٹرکچر طے کریں تاکہ وہ آسانی سے ادھر جا سکیں، وہ آپ سہولیات فراہم کریں، اس سائٹ پہ سوچنا شروع ہو جائیں. تصدق جیلانی صاحب کا 2014 میں فیصلہ آیا تھا فریڈم آف ریلیجیس ایکسپریشن پہ، اور ان عبادت گاہوں کی کس طرح آپ ان کو ان کی سالمیت انشور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کسی نے توجہ اتنی نہیں دی جتنی دینی چاہیے. سے بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اگر ہم باہر سے پلگرمز لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اگر ٹیکسلا جانا ہے تو اسلام آباد میں ان کو ہوٹلز میں ٹھہرا لیں گے، یا سوات جانا ہے تو کہیں ساتھ کسی جگہ پر ہوٹل میں ہم ٹھہرا کے ان کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ لوگ آنا شروع ہوں اور یہاں پر کنٹروورسیز بننا شروع ہو جائیں، تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے کہ ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے دوسرے ریلیجنس کے ساتھ، دوسری نیشنلٹیز کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. ورنہ کوئی بھی یہاں پر جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں فینیٹکس ہوتے ہیں، کوئی ایشوز بنا سکتے ہیں وقتاً فوقتاً، جس کی وجہ سے بجائے یہ آپ نیکی کرنے جائیں تو الٹا آپ کی گلے ہی پڑ جائے. خیر باقر صاحب اس پہ بھی یہی امید کریں گے. ایاز صاحب کا آئیڈیا اچھا ہے، لیکن امید یہ بھی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کر سکیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور اجازت دیں. کل تک خدا.